السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوں تو بہت ساری کرامتیں ہیں۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت مقلب القلوب، یعنی دل کا پلٹنا، یہ بھی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت حقیقی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی کچھ صفت کو اپنے مقبول بندوں کو عطا کرتا ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صفت مقلب القلوب ہے، دل کو لوگوں کے دلوں کو پلٹنے کی ایک کرامت ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں آپ کا ایک مرید وہ اپنے دل میں سوچا، کیا بات ہے آج غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگ سلام نہیں کر رہے ہیں، جبکہ اس سے پہلے جب غوث پاک اپنے حجرہ مبارک سے نکلتے تھے مسجد کی طرف نماز پڑھنے کو، تو ایسی بھیڑ ہوتی تھی، اتنا ہجوم ہوا کرتا تھا کہ ہم کہیں دور چلے جایا کرتے تھے، یعنی مجھے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے بیچ میں اور میرے بیچ میں فاصلہ ہو جاتا تھا بھیڑ کی وجہ سے۔ آج حضور کو کوئی سلام نہیں کر رہے ہیں، کوئی مصافحہ معانقہ نہیں ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے لوگوں کے دلوں کے راز کو بھی جانتے تھے، اور جو لوگ اپنے اندر کچھ سوچتے تھے اسے بھی آپ سنتے تھے، یہ اللہ کی عطا کردہ طاقت سے۔ غوث پاک اپنے اس مرید کو، اپنے اس خادم کو، شاید غالباً حضرت بزاز نام تھا ان کی طرف دیکھے اور مسکرائے۔ اس کے بعد پھر کیا ہونا تھا، اتنی بھیڑ ہو گئی کہ حضرت بزاز اور غوث پاک کا فاصلہ بہت زیادہ ہو گیا۔ پھر اس نے دل میں سوچا، یار میں نے خواہ اپنے دل میں سوچ لیا کہ آج غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ سلام نہیں کرتے ہیں، یہ تو میرے لیے ہی مصیبت بن گئی کہ میں حضور سے بالکل دور ہو گیا بھیڑ کی وجہ سے۔ پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بزاز کی طرف نظر کرتے ہیں اور مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں، میاں تو بھی کہتے ہو لوگ آج غوث پاک کو سلام نہیں کرتے، شیخ عبد القادر کو سلام نہیں کرتے، اور تو بھی کہتے ہو ہم نے بیکاری کر دی، سوچ لیا کہ آج غوث پاک کو سلام کیوں نہیں لوگ کرتے ہیں۔ پھر غوث پاک نے مسکرا کر حضرت بزاز کو دیکھا اور پھر اچانک ساری بھیڑ ختم ہو گئی۔ یہ ہے غوث اعظم کی شان۔ غوث پاک فرماتے ہیں، لوگوں مخلوق کا دل جو ہے میرے دو ہاتھوں میں ہے، میں جدھر چاہوں ادھر پلٹ دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم کو یہ شان عطا فرمائی، یہ طاقت عطا فرمائی تھی۔ اب اس سے وہ حضرات نہ میری گرفت کریں کہ تو بڑی بات کہہ دیا غوث اعظم کی شان میں جو ایک اللہ کا ولی ہے، لیکن نہیں، اس سے پہلے یہ بھی آپ کو سننا چاہیے، یہ بڑی بات غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حقیقی طور پر نہیں ہے، مجازی ہے، عطائی ہے۔ یہ اللہ کی عطا کردہ طاقت سے ایسا کرتے ہیں۔ پھر غوث اعظم کی ایک کرامت آپ نے سماعت کر لی۔ ایک زمانہ تھا، اس وقت حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک تقریر ہو رہی تھی مسجد بغداد کی مسجد میں، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہت بڑی خوبی ہے میرے دوستو، بہت بڑی خوبی، کہ آپ جب تقریر فرماتے تو ہزاروں ہزار کا مجمع ہوا کرتا تھا۔ آج اتنا مجمع ہم کئی دن اعلان اشتہار کے ذریعے سے کر کے بھی نہیں کر پاتے ہیں، اور اس وقت آج کے زمانے کا ٹیکنالوجی والا مائک اور لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا۔ یہ غوث پاک کی یہ بھی کرامت تھی کہ آپ اپنے ممبر سے بولتے تو سب کو برابر یکسانیت کے ساتھ آواز آپ کی سنائی دیتی تھی۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ میرا نانا حضور یوں گئے اور یوں آئے، یعنی فوراً لمحہ سے بھی پہلے آسمان، ساتواں آسمان کا سفر کیا، جنت اور دوزخ کی سیر کی، اور پھر وہاں سے واپس آ گئے۔ یہ تقریر فرما رہے تھے، اور یہ تقریر فرما ہی رہے تھے کہ آپ کے مجلس سے، آپ کی محفل سے ایک یہودی کا گزر ہو رہا تھا۔ وہ یہودی نے اپنے آپ میں سوچ لیا، دیکھو یہ مسلمانوں کے مولانا شیخ عبد القادر بڑی بڑی لمبی لمبی پھینک رہے ہیں کہ میرا نانا یوں گیا اور یوں آیا۔ اب غوث اعظم کا موضوع چونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ بیان کرنا تھا، اسی بیچ میں آپ نے کہا میں اگر یہ بات نہ منوا لیا تو میرا نام عبد القادر نہیں۔ تب ظاہر سی بات ہے، میں ابھی آپ کے سامنے غوث پاک کی مناقب اور ان کے کرامات کو بیان کر رہا ہوں، اور یہاں پہ اگر میں آپ حضرات کو کچھ اور بولنے لگوں تو آپ بھی حیرت میں پڑ جاؤ گے نا کہ کیا ہو گیا مولانا کو، یہ تو غوث پاک کی کرامت بیان کر رہے تھے، پھر بیچ میں ایسی کیوں بات بول دی۔ لیکن جو سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، اور جو نہیں سمجھتے ہیں یا پہلی بار مجلس میں آئے ہیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ مولانا کیا کر رہے ہیں۔ ایسے ہی میرے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ان کے کچھ خاص مریدین اور شاگرد و خلفاء تھے جو سمجھتے تھے کہ ضرور کوئی نہ کوئی معاملہ ہوا ہے، جبھی تو غوث پاک اچانک دوسری بات کہہ رہے ہیں۔ اور جو نہیں سمجھتے تھے تو لوگ آپس میں کہنے لگے یہ حضرت کو کیا ہو گیا، اچانک کوئی دوسری بات کیوں بول دی کہ میرا نام عبد القادر نہیں، اسمی عبد القادر، اسمی عبد القادر۔ وہ شخص یہودی گھر گیا، یہ بات تو اس نے کہہ دیا کہ لمبی لمبی پھینک رہے ہیں، یہ بول کر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ گھر گیا، اپنی بیوی سے کہا اے میری اہلیہ محترمہ، اے میری بیوی، آج مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، آپ مجھے جلد سے جلد کھانا مجھے دو۔ اس کی بیوی کہتی ہے ٹھیک ہے میں کھانا نکالتی ہوں، آپ چارپائی پر بیٹھے۔ وہ یہودی کہتا تم کھانا نکالو، میں بازو میں، اس کے گھر کے بازو میں ندی تھی، کہا میں وہاں جاتا ہوں، نہ ایک ڈبکی لگا کے آتا ہوں، نہا دھو کے کھانا کھاؤں گا۔ میرے دوستو و بزرگو، اللہ کے ولی کی شان ہی نرالی ہے، اور یہ سب اللہ کی عطا کردہ طاقت سے ہوتا ہے۔ وہ یہودی اپنے گھر کے بازو جو ندی تھی اس میں نہانے کے لیے گیا، اور جیسے ہی اس ندی میں ڈبکی لگایا تو اب تک وہ ڈبکی جو لگا رہا تھا تو وہ مرد تھا، یعنی وہ تھا، اور پھر ڈبکی لگا کر جیسی وہ اپنا سر باہر نکالا اب وہ تھی ہو گیا، یعنی جس جگہ پر اس نے ڈبکی لگایا نہانے کے لیے وہ جگہ بھی نہیں ہے، بلکہ جیسے ہی وہ اپنا سر کو اٹھایا پانی سے تو کوئی دوسری جگہ ہے، اور بہت بڑی جگہ ہے، کوئی دوسرا مقام ہے، کوئی دوسرا شہر ہے، دوسرا گاؤں ہے، یا جو بھی کچھ ہو، لیکن اس کی وہ جگہ نہیں تھی جہاں وہ نہانے کے لیے ڈبکی لگایا تھا۔ ابھی حیرت میں پڑ گیا، اچھا جب وہ ڈبکی لگایا تھا تو وہ مرد تھا، یعنی تھا، اور جب وہ پانی سے اپنا سر کو اٹھایا تو وہ اب تھا نہیں، وہ تھی ہو گئی، یعنی عورت ہو گئی، وہ خوبصورت لڑکی بن گئی، یعنی اس کی جنس ہی تبدیل ہو گئی، اس کا جنس ہی تبدیل ہو گیا۔ میرے دوستو اور بزرگوں، اب جیسی لوگوں نے دیکھا ارے بڑی خوبصورت لڑکی ہے، سارے دھوبی اپنے اپنے کپڑے صاف کر رہے تھے، اس میں سے ایک دھوبی کپڑا بڑھایا، جوان لڑکی ہے، اس نے پہنا۔ اب یہ کچھ بولتا نہیں ہے، جس نے غوث اعظم کی تقریر پر اعتراض کیا تھا کہ لمبی لمبی پھینک رہے ہیں، لمبا لمبا پھینک رہے ہیں، اس نے کچھ بولا نہیں، فوراً کپڑا لیا، گھر لے کر گیا دھوبی، لوگوں کو بلایا، بھائی اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی، چلو اچھی بات ہے، ایک لڑکی مل گئی، اور دھوبی اس سے شادی کر لیا، 8 بچے پیدا ہوئے اس سے، 8 بچے، اور اس کے بعد کئی سالوں تک وہ یہودی عورت بن کر اس دھوبی کی بیوی بن کے رہا، اور اس سے 8 بچے پیدا ہوئے۔ پھر کئی سال کے بعد وہ شخص پھر نہانے کے لیے، وہ عورت جو یہودی تھا اب وہ لڑکی بن گئی، وہ پھر نہانے کے لیے ندی میں آئے، اور جیسے ہی ندی میں ڈبکی لگائی، وہ جیسی وہ عورت ندی میں ڈبکی لگائی تو اب وہ لگائی نہیں، اب وہ لگایا ہو گیا، یعنی جیسی ڈبکی لگائی اور سر کو اٹھایا تو اس کی وہی جگہ ہے،
جہاں پہ وہ اپنے کپڑے رکھے تھے وہ سارے لوگ بھی ہیں، وہی وقت بھی ہے، وہی جگہ بھی ہے۔ اور جیسے وہ نہا کے اپنا گھر آیا، اور جب اپنا وہ گھر آنے لگا تو اس کی بیوی کھانا لے کے آ رہی تھی، اور کھانے سے بھاپ جس کو بولتے ہیں وہ بھاپ بھی نکل رہا تھا، وہ بھاپ بھی نکل رہا تھا۔ اس کی بیوی کہتی ہے کیا بات ہے، آج بہت جلدی آپ نہا کے آ گئے، جبکہ اس سے پہلے جب آپ نہاتے تھے تو آپ کو 10 منٹ آدھا گھنٹہ لگتا تھا، آج تو آپ بہت جلدی نہا کے آ گئے۔ یہ شخص کہتا ہے میں جلدی آ گیا تو پھر وہ 8 کا کیا ہوا، یعنی وہ 8 بچے ہو گئے تھے اس کے۔ اس نے کہا سنو میری بیوی، اب میں کھانا بعد میں کھاؤں گا، اب میں تم سے بات بعد میں کروں گا، پہلے شیخ عبد القادر جیلانی کے قدموں میں جا کے کلمہ پڑھوں گا، پھر کھانا کھاؤں گا۔ وہ شخص فوراً گیا، اور اس غوث پاک کا مجمع وہی مجمع تھا، اور غوث پاک کہہ رہے ہیں میرا نام عبد القادر نہیں، اگر میں بات نہیں منوا لیا کہ میرا نانا یوں گیا اور یوں آیا تو میرا نام عبد القادر نہیں، یہ بات کہی بھی رہے تھے۔ وہ یہودی آتا ہے، غوث پاک کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیتا ہے، چومتا ہے، کہتا ہے حضور مجھے کلمہ پڑھوا لیجئے۔ حضرت غوث پاک نے فرمایا اب سمجھ میں آ گئی تم کو کہ جب تم جیسا یہودی کو میرا نانا جو سید الانبیاء ہے، افضل البشر ہے، افضل الخلق ہے، سارے نبیوں کے سردار ہے، سارے انبیاء سے افضل ہے، وہ اس کے آنے جانے پہ تم اعتراض کرتے ہو، جبکہ تم جیسے آدمی گئے بھی، نکاح بھی کیے، 8 بچے بھی پیدا ہوئے، وقت وہی کا وہی رہا، جگہ وہی کی وہی رہی، لباس بھی وہی رہا، حتیٰ کہ تمہاری بیوی تم سے یہ کہہ رہی ہے کہ آج بہت جلدی آپ واپس آ گئے۔ تو جب تم جیسے لوگ اور میں ان کا ادنا سا خادم یہ کر سکتا ہوں تو وہ تو سید الانبیاء ہے، اگر وہ یوں گئے اور یوں آ جائیں، اگر وہ پل بھر میں 7 آسمان کا سفر کر لے، اپنے رب کا دیدار کر لے، جنت کی سیر کر لے، جہنم کو دیکھ لے تو کیا حیرت کی بات ہے، کیونکہ لے جانے والا وہ خود نہیں، لے جانے والا رب تبارک و تعالی ہے۔ تو میرے دوستو بزرگو، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم کرامت ہے کہ ایک لمحہ میں اس یہودی کے کان اور آنکھ دونوں جو ہے پھڑپڑانے لگتے ہیں، اور وہ سمجھ جاتے ہیں یہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت ہے کہ وہ جو ہے ایسی باتیں اور ایسے واقعات کو آپ کے سامنے نمودار کر دیتے ہیں، لا دیتے ہیں کہ آپ کو سوچنے میں حیرت ہو جاتی ہے، آپ استجاب کے عالم میں پڑ جاتے ہیں۔ اور یہ غوث اعظم کی بڑی کرامت ہے، اور یہ سب طاقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے ہمیشہ مرید رکھے، اور قیامت کے دن انہی کے مریدوں میں ہمارا شمار ہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔